ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ عید الفطر کے اس خاص موقع پر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، عبادت، رحمت، مغفرت، یہ ساری چیزیں جو ایک ہمیں روحانی غذا مل رہی تھی، وہ مہینہ ختم ہوا اور یہ انعام کا موقع آ گیا جسے ہم عید الفطر کہتے ہیں۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے خاص مہمان حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید صبیح الحسن صاحب قبلہ موجود ہیں۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے پروگرام میں، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لے آئے۔ ہم اپنی ٹیم کی جانب سے اور اپنے ناظرین کی جانب سے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی خدمت میں ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ کو بھی مبارک ہو اور آپ کی پوری ٹیم کو بھی مبارک ہو۔ شکریہ۔ اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور جس لائق ہوں بہرحال حاضر ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں۔ قبلہ، اس وقت جو ہے وہ ہر طرف خوشی کا ماحول ہے، لوگ مہمانوں کی آؤ بھگت کر رہے ہیں، نئے لباس پہنے ہوئے خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہم سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک سوال کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ ہو، یہ دراصل عید ہے کیا؟ عید اصل میں اپنے وعدے کو مکمل کرنے اور جو ہم نے پیمان کیا ہے، عہد کیا ہے، اس کو پورا کرنے کا نام ہے۔ اور یہ ایک مہینے ماہ صیام کا ایک مہینہ، یہ در حقیقت توبہ و استغفار اور اللہ کی تمام نعمتوں پر شکر کا مہینہ ہے۔ بہت خوش قسمت ہے وہ انسان جو حکم الہی کے مطابق روزہ رکھے اور اس کے تمام واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات کو بھی انجام دے۔ اس کے بعد جب یہ مہینہ تمام ہو جاتا ہے تو اب جو دوسرا دن ہے وہ عید کا دن ہے، جس روز روزہ رکھنا ہی حرام ہے۔ جی، حرام ہے۔ حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاند کے مسائل میں لوگ تشویش کرتے ہیں اور بہت پوچھ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پوچھ گچھ ہوتی ہے، بھئی چاند ہوا کہ نہیں ہوا، فلاں سے تصدیق، فلاں عالم سے تصدیق، فلاں علاقے سے تصدیق۔ یہ وجہ اس کی یہی ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ یہ ہے اپنے وعدے کو مکمل کرنے کا دن۔ اور جو ہمارے پاس ہمارے علماء نے نقل کیا ہے روایتوں میں، اور جو نقل ہے نمازوں کی کتابوں میں اور روایات میں، احادیث میں، اس سلسلے میں ایک چیز بہت ہی قابل غور ہے جو آج سے نہیں بلکہ مجھے نہیں معلوم کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ یہ کب سے رائج ہے، مگر بہرحال جو ہمارے پاس قنوت ہے یہ معصومین علیہ السلام کی جانب سے آیا ہے۔ اور اس قنوت میں جو ہمارے علماء پڑھتے ہیں وَجَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدًا، میرے مالک تو نے آج کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے، یعنی وعدے کے پورا کرنے کا دن، اپنے عہد و پیمان کے پورا کرنے کا دن قرار دیا ہے۔ جعلتہ للمسلمین عیدا، یہ فقرہ جو قنوت میں دہراتے ہیں ہمارے علماء، ظاہر سی بات ہے ہمارے علماء نے اپنی طرف سے تو نہیں بنایا ہے، یہ معصومین علیہ السلام کی دنیا سے لے کر کے آئے ہیں۔ اور یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ کہاں روایت میں، کس کتاب میں، کن حدیث میں، اور یہ وقت بھی اس کا نہیں ہے۔ اور یہ بہرحال علماء کا کام ہے، وہ علماء کا کام ہے کہ وہ تمام یعنی روایات اور احادیث کو چھان کر کے جو ضرورت اور ضروری چیزیں ہیں جس سے کہ قوم میں کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے، لہذا ان چیزوں کو پیش کر دیتے ہیں، ورنہ اس کے لیے اب یہ سند وہ سند، یہ عوام کا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے۔ تو یہ جعلتہ للمسلمین عیدا، پر میرے مالک تو نے آج کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ وَلِمُحَمَّدٍ شرافتوں کرامتوں و شرافہ، اور یعنی پوری ایک عبارت ہے یہ جس میں سے میں یہ دو ٹکڑے فقط بیان کر رہا ہوں۔ اور تو نے آل محمد علیہ السلام کے لیے اس دن کو شرافت اور کرامت کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ کوئی دن ایسی ہے، یعنی اس دن کی کوئی ایک ایسی حیثیت ہے کہ آل محمد علیہ السلام کے لیے بھی پروردگار اعلان کر رہا ہے
اور مسلمانوں کے لیے بھی اعلان کر رہا ہے. مسلمانوں کے لیے وعدہ نبھانے کا دن ہے اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گویا شرافت کی تکمیل اور کرامتوں کی تکمیل کا دن ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے فوراً بعد جو ہمارا اسی قنوت میں کا جو دوسرا ٹکڑا ہے جو ہمارے علماء پڑھتے ہیں اور ہماری قوم یعنی علماء کی معیت میں ہوتی ان کی امامت میں اس پر غور نہ کرے آدمی وہ ایک الگ کی چیز ہے. یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کا کام ہے فقط سننا, دہرا لے تو اور زیادہ بہتر ہے. ورنہ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ اللہم ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد وآل محمد, میرے مالک مجھے ہر اس خیر میں داخل کر دے جس میں تو نے آل محمد کو داخل کیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے خیر جو کچھ ہے اس میں آل محمد ہیں, اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام جس خیر کی جس کائنات میں ہے, کائنات جس یعنی خیر کی سلطنت میں آل محمد علیہ السلام ہیں, اگر اس میں انسان داخل ہو جائے تو اس سے بڑا اور شرف انسان کا کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تخت سلیمانی کی وہ قیمت نہیں ہے جو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سلطنت خیر میں داخل ہونے کی حیثیت ہے. سبحان اللہ, بڑی اچھی بات آپ نے بتائی. قبلہ آپ نے فرمایا کہ عید کا روز جو ہے, عید کا دن جو ہے وہ ہمارے لیے وعدے کو وفا کرنے کا ہے. کیا ایسا وعدہ ہے جسے ہمیں وفا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ابھی تو ماہ صیام میں ہم نے جو کچھ بھی تھا حکم پروردگار خالق کائنات نے دیا, روزے کے لیے, تلاوت کے لیے, استغفار کے لیے, شبیں گزری ہمارے بیچ سے, اس کے اندر ہم نے اپنے خالق کی بارگاہ میں روئے, گڑ گڑائے, دعا کیا. اور اب یہ عید کے موقع پر جو ہے وہ کون سا ایسا وعدہ ہے جسے ہمیں وفا کرنا ہے؟ دیکھیے اللہ محتاج نہیں ہے ہمارے سجدوں کا, بے شک اللہ ہمارے روزوں کا محتاج نہیں ہے, ہمارے توبہ و استغفار کا اللہ محتاج نہیں. بے شک. تو جب وہ محتاج نہیں ہے اور ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہم اس گرمی کے باوجود روزہ رکھ رہے ہیں, ہمارے پاس ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے, پیاس تڑک رہی ہے, بھڑک رہی ہے پیاس, مگر ہم اسے اٹھا نہیں سکتے اس گلاس کو, اس لیے کہ اللہ نے ہمارے اوپر اسے حرام قرار دیا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ نے ہم کو توفیق دی ہے. جیسے ہمیں دولت دیتا ہے ہم اسے نعمت کہتے ہیں, جی, اولاد دیتا اسے ہم نعمت کہتے ہیں, مکان دیا اس نے ہم نعمت کہتے ہیں. ان تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ولایت امیر المومنین ہے. اللہم صلی علی محمد. اور اس کے بعد اگر ایک نعمت ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ سیرت اور وہ راستہ جس پر علی علیہ السلام چلے ہیں. لہذا روزہ امیر المومنین علیہ السلام کا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے. نماز امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ عبادت ہے. ایسی ہی پسندیدہ عبادت ہے کہ آخر وقت میں امیر المومنین علیہ السلام نے جو وصیتیں فرمائی ہیں اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ نماز کو لاوارث نہ چھوڑنا. اس کے علاوہ آپ ایک چیز اور بھی دیکھ سکتے ہیں, امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کے موقع پر جب چلنے لگے ہیں, آخری وقت رخصت ہوئے ہیں جناب زینب علیہ مقام سے, تو آپ نے فرمایا یا اختہ لا تنسینی فی صلاۃ اللیل, میری بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا. نماز شب جبکہ مستحب ہے. لہٰذا یہ چیز جو ہے توفیقی ہے. اللہ اپنے بندے کو اپنی عبادت کے لیے منتخب کر لے, یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اس نعمت کے شکریہ کا نام ہے روزہ عید. در حقیقت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, میرے مالک تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم سے تو نے روزہ رکھوایا, تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تو نے ہم سے نمازیں پڑھوائیں, تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تو نے روزے داروں سے میرے ذریعے روزے داروں کا افطار کرایا, تو نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں ایک دسترخوان بچھا کر کے چند عزیزوں, اقربا, دوست اور احباب کو بلا کر کے تیرے نام کے لیے اور تیری خوشی کے لیے چند ٹکڑے, چند نوالے اور چند مطلب لذیذ غذائیں یعنی لوگوں تک میں پہنچاؤں اور کھلاؤں. ان تمام چیزوں کے شکریہ کے دن کا نام ہے عید کا دن. انسان جب کوئی اچھا کام کرتا ہے, کوئی نیک عمل کرتا ہے, تو کرنے کے بعد جیسے ہم نے کسی غریب محتاج کی مدد کر دی, کسی پریشان حال کو ہم نے سہارا دے دیا, تو ایک اندر سے انسان کو سکون ملتا ہے, ریلیکس ملتا ہے کہ ہم نے یہ کیا, بھلے ہی کچھ دیر کے لیے مگر سکون اسے محسوس ہوتا ہے. تو یہ اتنے عمل انجام دینے کے بعد بہرحال ہم نے اس کی بارگاہ میں توبہ کی, استغفار کیا. ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ ہماری یہ جو ہم نے عمل انجام دیا ہے آیا اس بارگاہ میں قبول ہوئے یا نہیں ہوئے؟
کیا اس کا کوئی اشارہ معصومین نے بتایا؟ اس پر معصومین علیہ السلام کی دنیا میں، یعنی معصومین علیہ السلام کی دنیا سے تو بہت سے نئے اشارے ہیں، مگر میں قرآن مجید کی طرف لے چلوں. خود قرآن مجید ڈائریکٹ جو بات کہہ رہا ہے، پہلی بات تو یہ کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، رحمت الہی سے کبھی مایوس نہ ہونا. تو رحمت الہی سے مایوس نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ یقین کریں کہ مالک نے قبول کیا ہے. ہم یہ یقین کریں کہ مالک نے قبول کیا ہے. آپ یوں بھی روزمرہ کی زندگی میں دیکھیے کہ بچے کارٹون بناتے ہیں. میں جملہ بدلتا ہوں، میں یہ چھوڑ دیتا ہوں کہ قبول کیا یا نہیں کیا، ہم کو اسے فائدہ ملا یا نہیں ملا، یہ کیسے پتہ چلے ہمیں؟ ہاں، اس سلسلے میں بھی قرآن مجید کہتا ہے، اور اسی ایک آیت کے ذریعے آپ تمام عبادات کے پر گویا سوچ سکتے ہیں اور اس سے نتیجہ نکال سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کو برائیوں سے اور منکرات سے بچائے گا. فحشاء اور منکر دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. فحشاء عام کھلم کھلا انسان کا یعنی درندگی کو انجام دینا. اب وہ فحشاء کا تعلق فقط انسان کی جسمانی خواہشات کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جس سے انسانیت دکھی ہو، ہر وہ جس سے انسانیت کی حیا کو ٹھیس پہنچے، ہر وہ چیز جس سے کہ انسانیت کی غیرت کو گویا یعنی موت نظر آنے لگے. فحشاء اور منکرات وہ تمام چیزیں جن سے کہ پروردگار عالم نے روکا ہے. ظلم، بربریت، عداوت، دشمنی، لوگوں کو اذیت پہنچانا، لوگوں کو پریشان کرنا، یعنی غیر انسانی حرکات. اب منکرات میں فقط یہ نہیں کہ آدمی شراب نہ پیے یا آدمی جو ہے یہ مطلب کسی یتیم کو دو جھاپڑ نہ مارے. منکرات میں بہت سی چیزیں اس کو جتنی ہی آپ اپنی وسعت نظر پیش کرتے جائیں گے اتنا ہی اسلام آپ کو جواب دیتا چلا جائے گا. ہاں یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی سب اسلام بتائے گا منکرات کیا ہے. لہٰذا نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان کو برائیوں سے اور آپ کے منکرات سے روکتی ہے. اگر ہم نماز پڑھنے کے بعد اپنے اندر خود محسوس کریں اور حساب کریں، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مومن کو چاہیے کہ روزانہ جب سوئے تو ایک مرتبہ اپنا حساب کر لے 24 گھنٹے میں اس نے کیا کیا ہے، تو دوسرے دن وہ گناہ نہیں کرے گا، کمی آئے گی اس کے اندر، ثواب کے راستے بڑھیں گے، بلکہ اس کوشش کرے گا چلو یار کل 4 پوائنٹ اگر تھا تو آج جو 6 پوائنٹ ہو جائے میرے ثواب کا، اگر میرے گناہوں کا پوائنٹ 10 تھا تو آج جو 8 ہو جائے، یہ کوشش کرے گا. لہذا انسان جب نماز پڑھے تو وہ غور کرے کہ میرے اندر کون سی خرابی تھی اور آج نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ میرے اندر اور خرابیاں بڑھ گئی ہیں، یہ خود انسان کو اپنے اندر سوچنا چاہیے. لہذا اسی طرح سے ماہ رمضان میں یعنی نماز کے علاوہ ایک روزہ بھی یعنی واجب ہو گیا ہے. تو روزہ ظاہر سی بات ہے، روزہ کس چیز کا نام ہے؟ آپ تمام علماء و فقہا سے پوچھیں تو یہ سب کے سب بتاتے ہیں. معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے اپنے آپ کو روکنا. کف کے معنی ہے کنٹرول. تو ظاہری اعتبار سے کھانے سے کنٹرول، پانی سے کنٹرول، خواہشات نفس، جسمانی خواہشات آپ کی ان سے کنٹرول. یہ تو ظاہراً ہے. باطنی اعتبار سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا کہ کسی پر ظلم نہ کریں، کنٹرول کرنا کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کنٹرول کرنا کہ اپنی آنکھوں سے کسی بھی نامحرم کو نہ دیکھیں، کنٹرول کرنا کہ ہم اپنے کان سے ان آوازوں کو نہ سنیں جو ہمارے مالک نے پسند نہیں کی ہے. اپنے پیروں پر کنٹرول کریں کہ ہمارے یہ پیر پھر گناہ کی طرف نہ جائیں، شراب خانوں کی طرف نہ جائیں، جوئے کی طرف نہ جائیں. یہ ہمارے پیر کسی مومن کے خلاف نہ جائیں، غیبت کے لیے نہ جائیں، جھوٹ بولنے کے لیے نہ جائیں. اسی طرح ہاتھ ہمارے جو اٹھیں تو وہ دین کے لیے اٹھیں، یہ دین کے خلاف، انسانوں کے خلاف، آدمیوں کے خلاف نہ اٹھیں. اور روزہ اصل میں کنٹرول کا نام ہے. اب جب انسان اپنے آپ کو دیکھے عید کے دن اس نے اپنے آپ کو کتنا کنٹرول کیا ہے، کتنا کنٹرول کیا ہے. نفس کہتا ہے کہ بھائی سے جھگڑا ہے گلے مت ملنا، دین کہتا مل لو گلے. تو یہ نفس پر کنٹرول. اب ماہ سیام 1 مہینہ اس نے روزہ رکھا ہے، اگر اپنے آپ کو روزے یعنی عید کے دن
معلوم ہے ہمارا اختلاف تھا بھائی سے، ہمارا اختلاف تھا بیوی سے، ہمارا اختلاف تھا اپنے بچوں سے، ہمارا اختلاف تھا مثلاً اپنے عزیز کسی رشتہ دار سے. تو اب اگر یہ آدمی آپس میں یعنی یہ نفس یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے ملاقات نہ کرنا، مگر دین یہ کہہ رہا ہے، روزہ یعنی ماہ سیام کی برکت یہ کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اہل بیت یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ ملو، مل کر کے نفرتوں کو ختم کرو اور آپس میں گلے مل کر کے تم لوگ اپنی نفرتوں کو دور کرو، پیار و محبت آگے بڑھاؤ. اب اگر آدمی یہ کام کر لے رہا ہے تو گویا یہ کہ اس نے اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا. بے شک. اس لیے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے بھی یہی بات کی تھی قرآن مجید میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. میرا نفس بھی مجھے برائی کی طرف حکم دے رہا ہے، مگر یہ تو میرے رب نے رحم کیا ہے، یہ جو ہے میرے رب نے رحم کیا. تو کوئی ایک ایسا نہیں ہے، چاہے عالم ہو، مولوی ہو، مجتہد ہو، آپ کے پڑھے لکھے لوگ ہوں، جاہل ہوں، عوام ہوں، کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں، نفس جو انسان کو برائیوں کی طرف لے جا رہا ہے اور اس سے جو چیز بچا سکتی وہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے. لہذا اب ہم دیکھیں عید کے دن ہم نے اپنے رشتوں کو کتنا یعنی کتنی اہمیت دی ہے. ہم یہ دیکھیں کہ رشتوں کے علاوہ پھر ہم نے اپنے اعضاء و جوارح کو کتنی اہمیت دی ہے. اس لیے کہ کل ہماری مسجد آباد تھی، اس لیے کہ افطاریاں تھیں. آج مسجد ایک بیک کیوں خالی ہو گئی؟ کل ہمارے گھر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز بلند ہوتی تھی، کیا ہوا کہ ایک بیک اب گانے کی آوازیں بلند ہونے لگیں؟ اس لیے کہ عید ہے. اب اگر عید اس کا نام ہے تو یہ بنی امیہ کی عید تو ہو سکتی ہے، آل محمد کی عید نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ آل محمد کی عید اس عید کو کہتے ہیں، اس دن کو کہتے ہیں بزبان خالق نہج البلاغہ امیر المومنین غالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عید کا دن وہ دن ہے جس روز مومن گناہ نہ کرے. لہذا جس دن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج عید کا دن ہے لہذا تمام حرام چیزیں ہم پر حلال ہو گئی ہیں، یہ بنی امیہ کی عید ہو سکتی ہے، خاندان آل محمد کی عید نہیں ہو سکتی ہے. لہٰذا ایک مہینہ یعنی ایک مہینے جو ہم روزہ رہے ہیں اور ایک مہینہ جو ہم نے عبادتیں کی ہیں، اس کا نتیجہ اگر دیکھنا ہو تو نتیجہ پھر دیکھو پورے 11 مہینے اس کا نتیجہ تمہیں مل رہا ہے یا نہیں. نتیجہ مل رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی قبول ہے، نماز بھی، صوم بھی، استغفار بھی. اور اگر اس کا نتیجہ ہم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک ایکٹیویٹی تھی مذہبی جو انجام دے دیا، ایک رسم تھا جیسے انجام دے دیا. ہم نے نہ خالق کو سمجھا، نہ اس کے حکم کو سمجھا، نہ آل محمد کو سمجھا. انسان جو بھی عمل بغیر معرفت کے کرے تو میرا خیال ہے وہ عمل اس کا عمل ہے نہیں. شاید یہ معرفت کی کمی ہی ہے کہ ہم نے ماہ سیام کے فوراً بعد جو ہے وہ ان جگہوں کو آباد کر دیا کہ جس کے لیے ابھی تک خوشی ہوتی تھی دیکھ کر کے، بالخصوص ماہ سیام کے اندر وہ جگہیں بند ہو گئی ہیں، وہ آوازیں بند ہو چکی ہیں، وہ گناہوں سے ہم بچ رہے ہیں. لیکن ایک بیگ عید کے روز یہ کرنا، اس کا مطلب بقول آپ کے جیسا کہ ابھی آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ ہم نے ایکٹیویٹی انجام دی ہے، ہم نے سمجھا نہیں ہے. بس ایک مذہبی رسم تھی، ہم نے انجام دیا مگر ہم نے سمجھا نہیں ہے. اور حکم اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب حاکم کی معرفت ہوگی. حاکم کی معرفت جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک حکم سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ دیکھیے یہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر میرے پاس انشورنس نہیں ہے گاڑی کا تو میرا لائسنس ضبط ہو جائے گا، پھر مجھے جا کر کے کورٹ کچہری سے چھڑوانا پڑے گا، ہفتوں 15 دن دوڑنا پڑے گا. یہ آپ کو معلوم ہے، یعنی کوئی آپ کو یہ معرفت ہے. اس میں دشواریاں کیا، اس میں پریشانیاں کیا ہیں. اب آپ جیسے ہی چلے، کسی نے کہا کہ آگے چیکنگ ہو رہی ہے، آپ رک گئے. کیوں رک گئے؟ کہا انشورنس ختم ہو گیا، میں نے بنوایا نہیں. کیوں رک گئے؟ اس لیے کہ معرفت ہے، معلوم ہے، اس کا علم ہے ہمارے پاس کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. جس روز انسان کو اپنے انجام کا پتہ لگ جائے اچھائی و برائی کے لحاظ سے، اس روز وہ حاکم کے حکم کو انجام دے گا اسی طرح جیسا کہ حاکم چاہتا ہے، اور پھر اس کا اثر باقی رہے گا جیسا کہ اس نے مطالبہ کیا ہے. سال میں ایک مرتبہ روزے کا مطالبہ کیا ایک مہینے کے لیے، 11 مہینے اس کا اثر باقی رہنا چاہیے، یعنی نفس پر کنٹرول رہنا چاہیے. چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور ہم آخر میں عید کے اس خوشی کے موقع کے اوپر ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو، بالخصوص نوجوانوں کو، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سب سے بڑی اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ عید کا دن
آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ محمد کہ ان محنتوں کو یاد کرنے کا دن ہے جو آپ حضرات نے قید و بند اور ہر طرح کی پریشانیاں اٹھانے کے بعد ہم اور آپ تک دین پہنچایا ہے. ہمارے ایک نوجوان کو ہماری ایک جوان بیٹی کو دین سمجھنا چاہیے، مذہب سمجھنا چاہیے. دین و مذہب سمجھنے کے لیے بہت کسی کالج اور کسی یونیورسٹی اور کسی حوض علمیہ اور کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر روزانہ نہیں تو ہفتے میں اگر ایک مرتبہ جو اتوار کا دن ہوتا ہے، اگر یہ اپنے محلے کی، اپنے علاقائی کسی بھی عالم دین سے رابطہ کر کے وہاں کی کمیونٹی اگر 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے لیے وہاں پر عالم دین کو بلا کر کے چھوٹے چھوٹے مسائل پر گفتگو کروائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری فیملی مسائل بھی حل ہو جائیں گے، ہمارے بچوں کو مذہب بھی معلوم ہو جائے گا، دین بھی معلوم ہو جائے گا. میں یہاں پر بڑے افسوس کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں. الحمدللہ ایک خوشی اس بات کی ہے کہ ہماری پوری قوم ایجوکیشن کی طرف متوجہ ہے. بہت اچھی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے. اور بہت ہی ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہماری بیٹیاں یعنی ایجوکیشن کی دنیا میں آگے بڑھ رہی ہیں. خود آپ دیکھیے اسی شہر آپ کے لکھنؤ میں پورے ہندوستان سے کتنے لوگ، بالخصوص ہمارے علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں. کیا ان کے پاس مکانات نہیں ہیں جو یہاں رہ رہے ہیں؟ نہیں صاحب، مکانات ہیں. ان کے پاس حویلیاں ہیں جو بند ہیں، بڑے بڑے مکانات ہیں جو بند ہیں. یہاں چھوٹے چھوٹے مکانوں پہ آ کے کرائے پہ کیوں رہ رہے ہیں؟ یہاں پر زمینیں خرید کر کے کیوں رہ رہے ہیں؟ کہا صاحب یہاں پر بچوں کا، ہم جاہل ہیں مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے تعلیم یافتہ ہوں، ہمارے بچوں کے پاس اچھا ایجوکیشن ہو، اچھے انجینئرز بنے، اچھے ڈاکٹرز بنے، اچھے جو ہے آپ کے یہ لوگ یعنی اہل ریاضی بنے، ان کے پاس یعنی اچھے سے اچھے اور زیادہ سے زیادہ معلومات ہو، اور ہمارے بچے بھی زمین سے لے کر کے چاند تک اور ستاروں تک جو ہے اپنے قدم پہنچا سکیں. یعنی والدین اور ہر گارجین اور ہر سرپرست کی خواہش یہ کہ ہماری بیٹی یا ہمارا بیٹا اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کر لے. مگر کیا ہمارے سماج کو ایماندار ڈاکٹر نہیں چاہیے؟ کیا ہمارے سماج کو، ہمارے ہندوستان کو، ہمارے ملک کو، انسانیت کو کیا ایماندار انجینئر نہیں چاہیے؟ کیا اسی طرح سے یعنی بے ایمانیاں ہوتی رہیں، پل گرتے رہیں اور انسان مرتے رہیں اور گاڑیاں یعنی آپ کی گرتی رہیں؟ کہ اسی طریقے سے کڈنی بکتی رہے، اسی طریقے سے یعنی آپ کے بچے جو ہے ماؤں کی شکم میں مرتے رہیں؟ اس طرح کے ڈاکٹر چاہیے؟ نہیں، ہمیں ایک ایماندار ڈاکٹر، ایک ایماندار انجینئر، ایک ایماندار ہمیں آفیسر چاہیے. تو ایمانداری کے لیے مذہب ہے، ایمانداری کے لیے مذہب ہے. یہ ہمارے گارجینز، یہ جو سرپرست حضرات دنیاوی تعلیم کے لیے، اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے جتنا پریشان ہیں، اگر اس میں سے 2% اپنے بچوں کی مذہبی تعلیم کے لیے توجہ دے دیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے درمیان زینبی سیرت بھی ہوگی، فاطمی کردار بھی ہوگا، حسینی حوصلہ بھی ہوگا، علی اکبر کے غلام بھی ہوں گے. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ دینی تعلیم کا مطلب قرآن کی لفظوں کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ دینی تعلیم کا مطلب دین کو سمجھنا ہے، دین فہمی. لہذا اگر روزانہ نہیں، میں کہتا ہوں روزانہ نہیں، سنڈے ایک ملتا ہے، اگر سنڈے کو محلے میں آپ کے اس شہر میں تو گلی گلی میں یعنی الحمدللہ اہل علم اور علماء ہیں، لہذا کسی سے بھی رابطہ کر کے اگر ایک جگہ 1 گھنٹہ اپنے بچوں کے لیے، ایک طرف مرد ہوں، ایک طرف عورت ہوں، ایک طرف بچے، اگر ان کے لیے پروگرام بنائے جائیں اور ان تک اگر یہ دین پہنچائے، اس وقت بالخصوص نوجوانوں کے لیے اس وقت جو کام دنیا کر رہی ہے، جو استعماری طاقتیں اور آل محمد علیہ السلام کے دشمن جو کام کر رہے ہیں، وہ ہمارے نوجوان مردوں، لڑکوں اور نوجوان لڑکیوں پہ کر رہے ہیں، بچوں کو خبر نہیں ہے. لہذا آج ہم اگر ابتدائی طریقے سے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں تو ہم نے نوجوانوں کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنی بیٹیوں کے لیے کیا کیا ہے؟ اس لیے کہ انہی بیٹیوں کو ماں بننا ہے، انہی بیٹوں کو باپ بننا ہے، اور کل ان دونوں کو مل کر کے امام زمانہ کا ایک لشکر بنانا ہے. تو جب یہی معرفت نہیں رکھیں گے آل محمد علیہ السلام کی، تو یہ آل محمد کا لشکر کہاں سے بنائیں گے؟ لہذا میری یعنی گویا دیرینہ تمنا یہ ہے اور میری گزارش ہے اپنی قوم سے کہ اپنے بچوں کی دین فہمی کا ان کے گارجین انتظام کریں اور اتنا ہی واجب سمجھیں
جتنا کہ اس دنیاوی تعلیم کو ان کی دنیاوی زندگی کے لیے سمجھتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک بات اور یہ بھی کہتا چلوں کہ در حقیقت یہ عید کا دن تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی پوری قوم کے ساتھ، آپ حضرات اور آپ کی ٹیم، بالخصوص سرکار ولی عصر حضرت حجت المحمد عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، کہ میں جو بات کہنا چاہتا تھا چلتے چلتے اپنی پوری قوم کے لیے، میں نے روایت میں خود دیکھا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے جو 313 سپاہی ہوں گے اس میں 50 عورتیں ہوں گی، اس میں 50 عورتیں بھی ہوں گی۔ تو جب اسلام نے اور دین نے عورتوں کو خارج نہیں کیا ہے تو کیوں نہیں ہماری بیٹیاں دین فہمی میں آگے بڑھتی؟ ممبر پہ بیٹھ کر کے چند مجلسوں کے پڑھنے کا نام یہ دین فہمی نہیں ہے کہ معلوم ہوا کسی عالم کسی خطیب کی جو ہے 4 مجلسیں آدمی نے رٹ کر کے پڑھ لیا ہے، اس کا نام دین فہمی نہیں ہے۔ خود ہماری عمل کا بیٹی نام کو عمل کا نام، سیرت کی دنیا میں ہماری بیٹی کہاں پہنچی ہے، سیرت کی دنیا میں ہماری بہو کہاں پہنچی ہے، کردار کی دنیا میں کہاں پہنچی ہے، پھر ہم بھی آیا اس کردار کو سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ ہم اپنا گویا سماجی دین لاد رہے ہوں اور دینی سماج کو چھوڑ رہے ہوں۔ دیکھیں، سماجی دین الگ ہے اور دینی سماج الگ ہے۔ سماجی دین میں تو یہ ہے کہ 22 رجب کے جو برتن ہے اس کو جب تک پاک نہیں کریں گے اس وقت تک اس میں نیاز نہیں دیتے ہیں۔ بھائی وہ برتن اگر نجس تھا تو اس وقت بھی نجس ہے اور کل بھی نجس ہے، اور اگر پاک تھا تو آج بھی پاک ہے کل بھی پاک ہے۔ احترام میں ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، احترام کرتا ہے آدمی، بہت اچھی بات ہے، مگر کیا یہ سماجی دین ہے، یہ دینی سماج نہیں۔ اور جب امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمان کہ یعنی سپاہیوں میں 313 میں 50 عورتیں ہوں گی، تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک روایت اور میں نے دیکھی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جب دور حکومت ہوگا اس وقت دینی تعلیم اس وقت جتنا دنیاوی تعلیم محبوب ہے ہماری عوام کو، اس سے کہیں زیادہ محبوب دینی تعلیم ہوگی، اور اتنی محبوب ہوگی کہ ایک ماں اپنے بچوں کے اختلافات کو دور کرے گی قرآن کی آیت اور احادیث معصوم کے ذریعے سے۔ سبحان اللہ۔ لہذا میں یعنی یہ بات بھی کہے بغیر رک نہیں سکتا ہوں کہ ایک گویا موضوع تھا، اس پر یعنی مقالہ بھی لکھا ہے اور تقریر بھی کی ہے بانی تنظیم مولانا غلام عسکری صاحب قبلہ نے، دینی ماحول یا ماحولی دین۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ ان کی ان باتوں کو میں کروں، میں نے خلاصتاً آپ کے حوالے کیا ہے، اور بالخصوص اپنے نوجوانوں اور اپنی بیٹیوں کے نام اور ان کے خانوادوں اور ان کے سرپرستوں کے نام کہ آپ حضرات اس پر غور کریں کہ آیا ہمیں دینی ماحول چاہیے یا ماحولی دین چاہیے۔ اگر ہم امام زمانہ علیہ السلام کو سپاہی بنانا چاہتے ہیں، لشکر بنانا چاہتے ہیں، ان کی کنیز بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں دینی ماحول چاہیے، ہم ماحولی دین کے پابند نہیں ہوئے۔ اور ایک غدیری ایک حسینی جو ہوگا علی والا اہل بیت علیہ السلام والا، وہ اپنے دین کو نفس کا پابند نہیں بنائے گا بلکہ نفس کو دین کا پابند بنائے گا، تبھی تاریخ کا حر بنے گا۔ اس لیے کہ حر نے اپنے نفس کو دین کا پابند بنایا ہے، دین کو نفس کا پابند نہیں بنایا ہے بلکہ نفس کو دین کا پابند بنایا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ، بڑا اچھا پیغام اور بڑا اچھا میسج آپ نے ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیا۔ اور ناظرین، تو آج اس خوشی کے موقع پر ہماری سچی خوشی اور حقیقی خوشی اسی وقت ہوگی کہ جیسا کہ ابھی قبلہ نے بتایا، جن کے ہم شکر گزار ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لے آئے، کہ ہمیں جو ہے وہ دین کا پابند ہونا ہے، دین کو ہمارا پابند نہیں ہونا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ سے تو پیار کرتے ہیں لیکن اللہ کی بات کتنی مانتے ہیں۔ ہم آل محمد علیہ السلام سے محبت تو کرتے ہیں لیکن آل محمد علیہ السلام کی بات کو کتنا عمل کرتے ہیں، کتنا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ دین فہمی کے ساتھ یہ خوشی ہماری حقیقی خوشی ہو انشاءاللہ ہمارے لیے، جیسا کہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ ہم گناہوں سے بچ کر کے اپنا ہر دن عید کا دن بنا لے جائیں، ہمیں عید جیسی خوشیاں نصیب ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، انشاءاللہ ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ۔